بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک صالح محمد ایڈوکیٹ ممبر راولپنڈی بار ایسوسی ایشن آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ایک انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے۔ پاکستان ایک مکمل طور پر اس وقت ایک آئینی بحران کا شکار ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے یہ جو ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ اس تمام تر جو صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی وجہ سے، وزیر اعظم پاکستان کی وجہ سے، تو اس صورت میں یہ آئینی بحران سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ آئین پاکستانی فراہم کرتا ہے۔ اور آئین پاکستان ہی ہم سب کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے کہ جس کے اوپر ہم چل کر اس ریاست کو اور ریاست کے اداروں کو ہم مستحکم بنا سکتے ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک آئین کی حقیقی روح کے مطابق اس پر عمل پیرا نہیں ہوا جائے گا۔ آج کی جو صورتحال جو پیدا ہوئی وہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے، تو وفاقی وزیر قانون فواد چودھری نے جب اپنے آغاز کیا اپنے اسپیچ کا، تو انہوں نے خصوصی طور پر حوالہ دیا اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو آج کی جو قرارداد ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 5 ہے اس کے 5(1) کے مطابق یہ ریاست سے بغاوت ہے، تو اس حوالے سے جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ بیرونی سازش کے تحت اس کے تحت کی گئی ہے، اور اس حوالے سے اس کو مسترد کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے جس آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا ہے وہ میں آئین پاکستان سے یہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آئین پاکستان آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے۔ کہ آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ اور فواد چودھری صاحب نے جس آئین کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ریاست کی جو اوبیڈینس ہے، کہ ریاست کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی اوبے کرنا ہے، اس کو من و ان آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے بہت ہی غلط تشریح کی ہے، اور اس کا انہوں نے اپنی ایک مرضی کی تشریح کرتے ہوئے، اور ان کی پوری کی پوری ایک جو کیبنٹ تھی ان کی مشن سے طے شدہ پلان کے تحت انہوں نے اپنا جو آج کا اجلاس تھا اس کا بہانہ بنا کر انہوں نے ملتوی کر دیا اور تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان نے عوام سے اپنے خطاب میں کہا کہ اور ان کو عوام کو مبارکباد دی کہ میں آج آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے ایڈوائس صدر پاکستان کو بھیج دی ہے۔ صدر پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کی ایڈوائس پر ان جو اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے انتہائی اجلت سے اور مکمل طور پر ایک غیر آئینی اقدام کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں، جبکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب آرٹیکل 95(2) کے تحت جب تحریک عدم اعتماد آ جائے اور اس کے جو رولز آف بزنس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آج اس حوالے سے ایک ووٹنگ کروانے کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر تھی کہ آج ہر صورت میں ووٹنگ انہوں نے کروانی تھی۔ جو رولز آف بزنس ہیں اس کے رول آف بزنس 37 کے مطابق یہ تھا کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اس وقت تک اجلاس برخاست نہیں کر سکتے جب تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہو جائے، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے مکمل طور پر ایک غیر آئینی اقدام کیا، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائے بغیر انہوں نے اس کو اجلاس کو برخاست کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کے پاس کسی طور پر کوئی ایسی ان کے پاس قانونی آئینی طور پر کوئی پروویژن نہیں تھی کہ وہ اس آج کے اجلاس کو برخاست کرتے، انہوں نے مکمل طور پر ایک غیر آئینی اقدام کیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور جو ان کے لا منسٹر فواد چودھری اور ڈپٹی اسپیکر اور صدر پاکستان اور ان کی پوری جو کیبنٹ تھی وہ پچھلے چند دنوں سے ان کے جو وزراء جس زبان کے ساتھ بات کر رہے تھے، خصوصی طور پر فواد چودھری اور شیخ رشید جیسے ان کے ایڈوائزر کی وجہ سے آج پاکستان ایک آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ اور جو وزیر اعظم صاحب پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ میں سرپرائز دوں گا، آج انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو ایک مکمل طور پر آئینی بحران کا شکار کر کے یہ پاکستان کی عوام کو ایک سرپرائز دیا ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس تمام جو ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے اس کی مکمل طور پر جو ذمہ داری ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر عائد ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے از خود نوٹس بھی لے لیا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں اور جو دیگر ان کے جو اس بینچ میں شامل جو ججز صاحبان ہیں ان کے اوپر یہ آئینی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو، اس ریاست پاکستان کو اس آئینی بحران سے باہر نکالیں، اور یہاں پر جو اس یہ جو یقینی صورتحال کا پاکستان شکار ہو گیا ہے اور آئین کی جو روح ہے اس کو منو ان اس کے اوپر اس کی روح کے مطابق یہ فیصلہ دیں اور یہ طے کر دیں کہ جناب آیا کہ یہ جو ڈپٹی سپیکر کا اور وزیر اعظم پاکستان کا اور صدر پاکستان کا جو اقدام تھا وہ غیر آئینی تھا یا غیر آئینی نہیں تھا۔ یہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے اور ان کے اس فیصلے سے پاکستان کے اندر ایک نئی راہ متعین ہوگی۔ اور اگر وہ یہ طے کر دیتے ہیں کہ مکمل طور پر ڈپٹی سپیکر کا، وزیر اعظم کا اور صدر پاکستان کا جو اقدام تھا وہ مکمل طور پر ایک غیر آئینی اقدام تھا، تو اس کے ساتھ پھر آئین پاکستان کی روح کے مطابق اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 6 کے مطابق ان کے خلاف پھر آئین سے غداری کی سزا بھی تجویز، ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ طے ہو جائے اور آئندہ کوئی بھی جو منتخب وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ پاکستان میں آئین کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ یہ تو تھا کہ آج کی جو صورتحال ہے اور اس سے کے مطابق جو آئینی بحران پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں جب سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو پی ٹی آئی کے فالورز تھے وہ حکومت کے اس اقدام کی بڑی تعریف کر رہے تھے، اور جو اپوزیشن کے جو ان کے جو فالورز تھے، ارکان تھے، وہ اس کو یہ کہہ رہے تھے یہ غیر آئینی اقدام ہے۔ لیکن میرا عام پاکستانیوں سے اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں اور ان کے جو اراکین ہیں اور ان کے جو کارکن ہیں ان سے میں آج یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے جو آئین پاکستان ہے وہ ایک گائیڈ لائن ہے۔ یہ پاکستان کی تمام جماعتوں کی طرف سے متفقہ طور پر یہ طے شدہ آئین ہے۔ یہ ریاست پاکستان کے لیے اس کے تمام اداروں کے لیے ایک مکمل گائیڈ لائن ہے۔ جب تک ہم اس ریاست کو اس آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے کون سا آئین پر عمل درآمد ہو رہا ہے، مان لیا کہ اس وقت اس پاکستان میں آئین کی عملداری نہیں ہے، لیکن اس وقت اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ریاست کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ تو اس لیے میری، آپ سب کی اور اس تمام اداروں کی اور ریاست کی بقا اسی میں ہے کہ ہم آئین پاکستان کے مطابق عمل کریں اور اس کی روح کے مطابق جو یہ آئین کہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں، اور بغیر کسی پارٹی اپنی وابستگی سے بلند ہو کر اگر کہیں پر بھی کوئی ہماری اپنی جس سے ہم وابستگی رکھتے ہیں وہ پارٹی کا لیڈر یا کہیں پر بھی کوئی اس آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم ببانگ دہل ہم یہ کہیں اپنی پارٹی کے اندر کہ آپ کا یہ اقدام مکمل طور پر غیر آئینی ہے، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، اور آپ کے اس رویے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی، آئین کی عمل داری ہوگی، اس سے ریاست پاکستان کے تمام جمہوری ادارے اور دیگر جو ادارے ہیں وہ جو ریاست کے ستون ہیں وہ اس سے مضبوط ہوگی۔ پاکستان کے اندر آئین کی عمل داری سے ہی جب آئین کی حکمرانی ہوگی تو اس میں میری، آپ کی اور اس پاکستان کی بقا ہے، اور اسی میں ہم سب کی نجات ہے، اور اسی میں ہم سب کی ہماری ترقی ہے، ہماری نسلوں کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے کہ آئین پاکستان کی روح کے مطابق ہم اس پر منو ان ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ پاکستان زندہ باد۔